بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملتان شہر کے باہر پہنچے تو وہاں پر ایک جنگل میں قیام کیا۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے۔ افطاری میں ابھی کافی وقت تھا، چنانچہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا تو کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے پاس تھوڑی سی گندم تھی تو آپ اس کو پسوانے کی غرض سے شہر کی طرف چلے گئے۔ ان دنوں یہ رواج تھا کہ گھریلو عورتیں چند معاوضہ لینے کے بعد گھر کی چکی میں وہ گندم پیس کر دیا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر اس مقصد کے لیے پھرتے پھراتے ایک گھر کے قریب پہنچے، جہاں پر گھر کے اندر ایک عورت گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی، آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ حالانکہ شادی شدہ تھی، مگر پھر بھی اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ بری نیت سے اٹھی اور دروازے پر آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے گندم اس عورت کے حوالے کی۔ وہ عورت گندم پیسنے لگی۔ چونکہ اس عورت کی نیت بری تھی، اس لیے وہ گندم پیستے پیستے للچائی ہوئی نظروں سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا مسکرا کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کی طرف بالکل توجہ نہ دی اور سر جھکا کر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عورت بدستور للچائی ہوئی نظروں سے آپ کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر عورت کی بری نیت کو دیکھتے ہوئے اٹھے اور گندم وہیں پر چھوڑ کر گھر کے دروازے کی طرف لپکے۔ وہ عورت چونکہ بدکماش اور بدکردار تھی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ درویش یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی اور تم پر الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر اس عورت کو سمجھاتے ہوئے بولے کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو اور تمہارے لیے اپنے خاوند کے علاوہ کسی غیر مرد کو بری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے۔ میں روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف رغبت نہ دلاؤ۔ آپ ایک معصوم عزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے، اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے، اسے صراط مستقیم سمجھا رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان بری طرح غلبہ کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی شیطانی ہوس میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ آپ کسی بھی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہے تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ عورت کا شور و گل سن کر ارد گرد کے گھروں سے لوگ دوڑے آئے اور ایک مجمع سا اکٹھا ہو گیا۔ سب عورت سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ عورت بتانے لگی کہ یہ واقعہ ہے۔ وہ لوگ عورت کی بات سن کر دونوں کو شہر کے قاضی کے پاس لے گئے تو وہاں پر قاضی نے عورت سے اصل صورتحال پوچھی۔ عورت نے وہی بات سنائی جو محلے داروں کو بتا چکی تھی۔ اب قاضی حضرت لال شہباز قلندر کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس کے اوپر ایک عجیب طرح کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ضرور کوئی نیک انسان ہے، اس لیے قاضی نے بڑے احترام سے آپ سے کہا، تم پر اس عورت نے بہت بڑا الزام عائد کیا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اور یہ الزام ایسا ہے کہ اس کے رد میں سوائے گواہ پیش کیے کوئی صورت تمہارے چھٹکارے کی نہیں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان اور تسلی سے جواب دیا اور کہا کہ اے قاضی، عیوب اور نقائص سے پاک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اگر آپ اس بات پر بضد ہیں کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا یہ شیرخوار بچہ ہے جو اس وقت اپنے والد کی گود میں اور اس وقت پنگھوڑے میں لیٹا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور قاضی بھی کہنے لگا کہ اے شخص، کیا کبھی کسی شیرخوار بچے نے بھی گفتگو کی ہے؟ اس پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور بولے، اے قاضی، میں بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پر بڑا گھٹیا الزام عائد کیا ہے۔ اس وقت اس کا شیرخوار بچہ پنگھوڑے میں لیٹا ہوا تھا، اور جہاں تک اس بچے کے کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کروایا تھا۔
قاضی آپ کا یہ جواب سن کر ہکا بکا ہو گیا۔ تمام حاضرین بھی دم بخود کھڑے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا وہ بچہ لے کر اس کے سامنے آئے۔ چنانچہ بچے کو قاضی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر بچے سے مخاطب ہوئے اور بولے، اے معصوم، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے ایام طفیلیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی، تم اس واحد خدا کو حاضر ناظر جان کر گواہی دو۔ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو تم نے اس وقت اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ شیرخوار بچہ اپنے باپ کی گود میں بولا اور بآواز بلند بولا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ یہ شخص کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ اصل خطاوار میری ماں ہے جس نے بری نیت سے اس شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں پر موجود لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ حیرت کے سمندر میں کھو گئے۔ قاضی اس سے بہت متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیا۔ اس عورت کی آنکھوں سے اب گناہ کی پٹی اتر چکی تھی۔ وہ بھی اپنے گناہ سے شرمندہ ہوئی اور اس نے آپ سے معافی مانگی اور اس عورت نے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لی۔